زندہ ہے، شہید زندہ ہے، حسین زندہ ہے، شہید صلوات اللہم صلی علی محمد۔ گھر کو چھوڑا شاہ نے، جنگل بسانے کے لیے کربلا میں آئے تھے جنت میں جانے، کربلا میں آئے تھے جنت میں جانے کے لیے۔ ظہر کو زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین، کوئی جوڑی پنا تھا پردہ، کوئی جوڑی پنا تھا شہ اٹھے پڑھ کر نمازیں، صبح میں شرع ہو گیا، حضرت زینب چلی کبڑ، حضرت زینب چلی کہتی تھی ماقت میرے اکبر کو تھا پیغام مرگ، یہ جوانی آئی تھی گویا، یہ جوانی آئی تھی تھی صدا زہرا کی زینب، مر گیا تیرا حسین، گھر میں جا بیٹی سفید، گھر میں جا بیٹی سفید ماتم بچھانے کے لیے، گھر کو چھوڑا شاہ گھر سے جا بہرے سفر سید عالم نکلے، سر جھکائے ہوئے بادی دے، پرنم نکلے قیش و فرزند، کمر باندھ کے باہم نکلے، رو کے فرمایا کے چر، رو کے فرمایا کے چر سے ابا رات سے گریے زہرا کی صدا آتی ہے، دیکھ قسمت میں دیکھ قسمت میں کتا چین سے سب ہے گھروں میں، مجھے ملتا نہیں چین، سخت آفت میں ہے اب آپ کا یہ نور العین، ٹکڑے دل ہوتا ہے جب رو کے حرم کرتے ہیں بے، ننھے بچوں کو بلا لے کے کدھر جائے، ننھے بچوں کو بلا لے کے کدھر جائے، شہر میں چین
جنگل میں اما ملتی ہے دیکھیے قبر مسافر کو کامل دیکھیے قبر مسافر کو کامل یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر ہے کہیں قتل کا سامہ کہیں لٹ جانے کا ڈر ساتھ بچوں کا بادشاہ جے تنگ جینے سے وہ پاس اپنے بلا لو نانا اپنے تربت میں نواز کو چھپا لو اپنے تربت میں نواز کو چھپا لو یہ بیان کر کے جو تعویذ سے لپٹے سرور یوں ہلی قبر کے تھرائی ذریعے انور آئی تربت سے یہ آواز حبیب دعوے تیری غربت کے مدد کے میرا تیری غربت کے مدد کے میرے مظلوم کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو آیا دانے مدینے سے نکالا آیا دانے مدینے سے نکالا تجھے کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بہن گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول و ثقلین صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا صبح کو اپنا وطن چھوڑ کے جاتا کہنے آئی ہوں کہ منہ قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو کے راتوں نہ چھوڑو اپنے بچے کو کے راتوں نہ چھوڑو گی میں ماں کی تربت پا گئے شاہ بچشم قبار اتری محمل سے بسد آہو فغادن بیدار دوڑ کر قبر سے لپٹے جو امام ابرار حاضرہ کے لاتن حاضرہ کے لاتن آئی آواز نہ رو دل کو قلق ہوتا گئے قبر التیا کلے قبر التیا کلے ہاں بلا میرا ابا سے دلاور ہے کدھر وہ فدا ہے میرے بچے پا میں صدقے اس پر شکم غیر سے گوہ پا
وہ میرا ہے پسر یہ صدا سن کے برادر کو پکارے یہ صدا سن کے برادر کو پکارے ابھی روان کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی یاد فرماتیا یاد فرماتیا آکے عباس نے سرک دیا پائی نے مزار آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت کے نثار اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کے حفاظت دھیان بھائی کے حفاظت کرے دل کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا میرا شبیر میرا شبیر میرا شبیر تیرے حوالے بیٹا صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد گھر کو چھوڑا شاہ نے جنگل بسانے کے لیے کربلا میں عہد جنت بنوانے کے لیے روحر کو زینب سے جب ملنے گئے گھر میں حسین کوئی دیوڑی بنا پردہ اٹھا کوئی دیوڑی بنا اٹھے پڑھ کر نمازیں صبح میں شرع ہو گیا حضرت زینب چلی کپڑے بنا حضرت زینب چلی کپڑے بنا تھی صدا زہرا کی زینب مر گیا تیرا حسین گھر میں جا بیٹی سفید ماتم بچھا گھر میں جا بیٹی سفید ماتم بچھانے کے لیے گھر کو چھوڑا شاہ نے دشت غربت میں وطن سے شہیدی جاتے ہیں ساتھ سب اونچا دہن ماہ جبی جاتے ہیں غل ہے کنانے
امامت کے ہنسی جاتے ہیں خاک ہونے کے لیے عرش نشین جاتے ہیں خاک ہونے کے لیے عرش نشین جاتے ہیں گلشن بادشاہ قلعہ شکن لٹتا ہے جس میں جنت کی وضاحت جس میں جنت کی وضاحت حرم شے میں ہے فریادوں بکا سے کوہرام بی بی آئی ہے رخصت کو محلے کی تمام سب سے ملتی ہے گلے رو رو کے ہمشیر امام ہاتھ مل مل کے ہمسایہ کرتی ہے ہاتھ ملے کیا قیامت ہے کہ ویران یہ گھر کرتے ہیں ہائے اس گرمی میں سبھی ہائے اس گرمی میں سبھی سفر کرتے ہیں ذکر یہ تھا کہ شہ یثرب و بتھائے گھر میں مغمو حضی سید والائیں کہاں مادر سے سکینہ نے کے بابا آئے بولی بیمار کیا بولی بیمار کیا زینب سے کہا اور خلق بڑھتا ہے تب سے تم جلدی آؤ صغر کہہ کے یہ آئے فاطمہ صغرا کے امام کانپتے ہاتھوں سے بیٹی نے کیا اٹھ کے سلام بولے چھاتی سے لگا کر یہ شہ عرش مقام بیٹھو بیٹھو کے بدن بیٹھو بیٹھو جو مقدر میں ہے وہ رنج نہیں ٹلیتا ہے تب سے تم جلدی غمزے میں تب سے تم کہہ کے یہ بیٹھ گئے پاس امام دوسرا بعد علم پڑھی آپ نے صحت کی دعا اور بیمار کو چھاتی سے لگا کر یہ کہا بیٹے تم گھر میں رہے بیٹی تم ساتھ لیتے جو توانا تمہیں پاتے بی بی ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بی بی ایسے بیمار سفر میں نہیں جاتے بی بی ہاتھ میں جوڑتی ہوں اب میرے اچھے بابا پاؤں پا گرتی ہوں یوں مجھ کو نہ چھوڑو تنہا رحم کیجے میری منت پائے لونڈی ہو فدا میری بیمار کا درد میری بیمار اچھی میں ہو
بولوں تو ہو یہاں سے روانہ بابا، یا میں دنیا سے گزر جاؤں تو جانا بابا، یا میں دنیا سے گزر جاؤں تو جانا بابا، میرے عاشق میرے شیداں میرے پیارے بھیا، تم پائے اس خستہ جگر کو کوئی وارے بھیا، مجھ سے اب چھٹتے ہو صدقے میں تمہارے بھیا، تم چلے بہن گود کنارے بھیا، تم چلے بہن گود کنارے بھیا، پہلے تربت پا میری اشک بہاتے نہ گئے، قبر بھی مار گیا بنا دینا گئے، قبر بھی مار گیا بنا دینا گئے، دیکھیے خیر سے اس شہر میں کب آؤ گے بھائی، پھر چاند سی صورت ہمیں دکھلاؤ گے، اپنی شادی میں بنا چاہت کو بلواؤ گے، اپنی شادی میں بنا شاد کو بلواؤ گے، دیر سے آئے تو بہنا کو نہ مل پاؤ گے، دیر سے آئے تو بہنا کو نہ مل پاؤ گے، یہ وصیت ہے کہ تم گھر میں نہ جانا، پہلے سیرا لٹکائے میرے گھر پانا پہلے، سیرا لٹکائے میرے گھر پانا پہلے، صلوات۔ بلا کر سب کو حضرت نے کہا کربلا والو، ہمیں درکار ہے تھوڑی سی جا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کربلا والو، ارادہ ہے اسی جنگل میں اپنا گھر بسائیں ہم، نہ ہوتا حشر اب تم سے جدا کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہے کربلا والو، خدا مرنے والوں کی نہ روکو راہ رہنے دو، مجھے لائی ہے یا میری خزاں کربلا والو، بلا کر سب کو حضرت نے کہا
بچهلم لاش بے غسل و کفن سب کی رہے گی تا بچهلم لاش بے غسل و کفن سب کی میرے ناموں سے ہوں گے بے ردا لو بلا سب کو حضرت نے کہا کربلا میں چھپ جاؤں گا گر ایک موٹی خاک ڈالو گے میں چھپ جاؤں میں چھپ جاؤں گا گر ایک موٹھی خاک ڈالو گے یوں ہی بن جائے گا مرخد میں والو بلا کر سب کو حضرت نے کہا ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا ہماری قبر ہماری قبر پر آنا تو دو آنسو بہا جانا ملے فرصت تو پڑھنا فاتحہ کربلا لو بلا کر سب کو حضرت نے کہا کربلا لو محب آئے جو بعد مرگ بے کس کی زیارت کو محب آئے جو بعد مرگ بے کس کی زیارت کو بتا دینا انہیں میرا پتہ کربلا والو بلا کر سب کو حضرت نے کہا کربلا والو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وهو قوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له الصدق بسم الله الرحمن الرحيم إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجاة. عزیزان گرامی، ماہ محرم کا آغاز ظاہری اعتبار سے اسلامی کیلنڈر کا پہلا مہینہ اور زمانے کا جو دستور ہے، جو طریقہ کار ہے کہ نئے سال کے آغاز پر پرانے سال کو وداع کہتے ہوئے نئے سال کا استقبال خوشیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، لیکن تاریخ میں اور تمام عالم کے اندر ہمارا مکتب، ہمارا مذہب جو مذہب حقہ ہے، جو حقیقی معنی میں الہی دین پر استوار ہے اور الہی دین کی تعلیمات ہی کے مطابق جیسے ہی یہ نیا سال شروع ہوتا ہے تو ہم سیاہ لباس پوش کر لیتے ہیں، ہمارے گھر سج تو جاتے ہیں لیکن عزا خانے کے انداز میں. ہماری خواتین تمام دنیاوی آرائش کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے چوڑیاں اتار کر اس ماہ کا استقبال کرتی ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ کس چیز کی تاثیر ہے؟ یہ کون سی وجوہات ہیں کہ جیسے ہی اس ماہ کا چاند نمودار ہوتا ہے ہمارے دل خود بخود مستر ہو جاتے ہیں؟ تو عزیزان گرامی، آپ کے ہمارے چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حسین کی محبت مومنوں کے دلوں میں حرارت کی طرح ہے، اور قتل حسین کے بعد سے ہمارے شیعوں کے دلوں کے اندر ایک ایسی حرارت پیدا ہو گئی ہے لا تبردا ابدا کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. آپ جس مقام پر بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، جیسے یہ ایام نمودار ہوں گے آپ اپنے اندر خود بخود محسوس کریں گے کہ ہاں کوئی چیز ہے جو آپ کو مستر کر رہی ہے. خود بخود آپ کا دل غمگین ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہم کو ولایت علی کے نام پر پیدا کیا اور زحمت کر کر رزق حلال کے ذریعے سے ہماری پرورش کی اور ہماری وہ تربیت کی. تو یہ باپ کا کسب حلال اور ماں کی پاک دامنی ہے کہ جب بھی یہ ایام نمودار ہوتے ہیں خود بخود ہمارے دل مستر و غمگین ہونے لگتے ہیں. لیکن سوال اب بھی یہی ہے کہ ایسا کیا ہوا جس کی بنا پر ان ایام میں تاثیر پیدا ہو گئی؟ ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر یہ تاثیر، یہ اثر کہاں سے آ گیا؟ کسی نے کچھ ایسا کیا کہ جس کی بنا کے اوپر وہ تاثیر ان ایام میں وارد ہو گئی. اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ سید شہداء علیہ السلام
امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو تاریخ ساز کارنامہ انجام دیا، اور ایک نہیں دو نہیں کئی ایک عناوین کو امام نے بدل دیا۔ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ سر کو کاٹنا فتح ہے، لیکن حسین نے ایک ایسا کارنامہ انجام دیا کہ جہاں تاریخ نے ثبت کیا کہ نہیں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ سر کٹ جاتا ہے لیکن پھر بھی انسان فاتح رہتا ہے۔ یہ عظیم کارنامہ امام حسین علیہ السلام کا تمام تاریخ کے اندر بے نظیر ہے اور ایکتا ہے، اور جتنے دنیا میں انقلاب آئے ہیں سبھی نے کربلا سے درس لیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارے اندر یہ جو تاثیر پیدا ہوئی ہے، جو ہم غمگین اور مضطر ہوتے ہیں، یہ اسی حسین مظلوم پر ہونے والی مصیبتوں کی بنا پر کہ جہاں پر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کیوں نہ ہو اسی لیے کہ اس کے لیے خاص اہتمام کیا گیا تھا۔ امام حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے بلکہ ہزارہ سال پہلے امام کی عزاداری کے تعلق سے اہتمام کیا گیا، چاہے زمانہ آدم رہا ہو یا زمانہ نوح ہو یا زمانہ ابراہیم ہو، ہر اس بڑے پیغمبر کو، ہر اس نبی کو اس مقام سے گزارا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ دیکھو اس مقام کو پہچان لو، اس مقام کو جان لو۔ اور صرف گزارا نہیں گیا بلکہ ان پر بھی کچھ مصائب ڈھائے گئے اور کچھ تکالیف دی گئیں تاکہ اس بات کا اندازہ ہو سکے کہ آخر زمانے میں جب آخری پیغمبر آئے گا، جو ان کا نواسہ ہوگا، جو بیٹا کہلائے گا، وہ اس مقام پر 3 روز کی بھوک پیاس کے عالم میں بڑی مظلومت کے ساتھ میں شہید کیا جائے گا۔ اور کس لیے شہید کیا جائے گا؟ اس لیے جس کے لیے تمام انبیاء کو مبعوث کیا گیا، اس ہدف کے لیے شہید کیا جائے گا۔ لہٰذا ہر نبی پر خداوند عالم نے اہتمام کیا کہ وہ کربلا سے گزرے اور حسین کے مصائب کا ایک حد تک احساس کر سکے۔ تاریخ میں تفصیلی واقعات ہیں، اس کو عرض نہیں کرنا چونکہ عنوان ہمارا کچھ اور ہے۔ امام حسین کی وہ عظیم مصائب اور وہ عظیم مصیبتیں کہ امام کے آنے سے پہلے ہی اللہ نے اہتمام کیا کہ آدم سے لے کے خاتم کے زمانے تک ہر ایک کے سامنے کربلا کی تصویر کھینچ کے رکھ دی اور اس کا احساس کروانا چاہا۔ اور یہی نہیں، جب ہم اس ماہ کے نمودار ہونے پر غم مناتے ہیں تو وہیں تاریخ میں امام حسین علیہ السلام ظاہراً وہ پہلا مولود ہے کہ جس کے دنیا کے آنے کے بعد جیسے رسول اکرم نے اپنے چہرے پر مسکان ظاہر کی، فوراً آپ گریہ کرنے لگے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو طاری تھے۔ چنانچہ حدیث کے طرف بعد میں اشارہ کروں گا۔ تو جب یہ محرم کا چاند نمودار ہو جائے، جب یہ ایام عزا آ جائے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، انشاءاللہ اس عنوان پر بھی درمیان مجلس میں گفتگو ہوگی۔ جس سورہ کی تلاوت کی وہ سورہ مبارک عصر ہے، جو قرآن کا چھوٹا سورہ ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے یہ بہت مختصر سورہ ہے، لیکن اس سورہ کے درمیان میں، اس سورہ کے اندر بہت عظیم پیغامات پوشیدہ ہیں۔ اور پھر اس سورہ کے تفاسیر کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ خداوند عالم نے جس طرح اس سورہ کا آغاز کیا اور کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ عصر کی قسم، تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہے اور خسارت میں ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر سوائے ان لوگ کے کہ جو ایمان لے کر آئے ہوں اور اعمال صالح کو انجام دیا ہو۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے قسم کھائی عصر کی اور یہ کہہ دیا کہ تمام کے تمام انسان گھاٹے میں، خسارت میں ہے، لیکن وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں یہ نقصان میں نہیں ہیں، یہ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آگے فرمایا وعملوا الصالحات، اور جو نیک اعمال کو انجام دے۔ اس سورہ میں آپ غور کریں، جہاں اللہ نے پہلے قسم کھائی ہے، اس کے بعد ایک کے بعد ایک مرحلہ بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلا مرحلہ ہے ایمان لے کر آنا۔ ہر انسان گھاٹے میں ہوگا، مگر جو ایمان لے کر آئے وہ اس گھاٹے سے باہر ہوگا۔ لیکن انسان غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے،
فوراً واضح کیا گیا، عام ہونے کے بعد کہا وعمل الصالحات، کہ ایمان لانا کافی نہیں ہے بلکہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ کو اعمال صالح بھی انجام دینا ہوگا۔ عقیدہ آ گیا، خدا پر اعتقاد ہے، رسول پر اعتقاد ہے، اہل بیت پر اعتقاد ہے، لیکن آپ کے پاس عمل نہیں ہے تو یہ کافی نہیں ہوگا۔ اعتقاد کے بعد، ایمان لانے کے بعد آپ کو اعمال صالح انجام دینا ہے، تب جا کے آپ گھاٹے سے باہر آئیں گے، خسارت سے باہر آئیں گے، نقصان سے باہر آئیں گے۔ لیکن آیت یہیں پر نہیں رکی۔ آیت نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے، نیک اعمال کو انجام دے، وہ کامیاب ہو گئے، نجات پا گئے، نقصان سے باہر نکل گئے، وہ گھاٹا نہیں اٹھائیں گے، نہیں، بلکہ قرآن کی آیتیں اور آگے بڑھتی ہیں۔ اور اسی سورہ کے اندر ارشاد کیا ہوا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کے بعد فوراً کہا کہ وہ لوگ ایمان لانے کے بعد عمل صالح بھی انجام دے دیا لیکن کفایت نہیں کرے گا۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جب تک کہ تم حق پر نہ رہو۔ ایمان لے کر آ گئے، اعتقاد آ گیا، ہم نے عقیدہ پیدا کر لیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے تمام انبیاء پر، اس کے مرسلین پر ہمارا اعتقاد ہے، اس کے بعد ائمہ پر ہمارا اعتقاد ہے، لیکن یہ کافی نہیں ہوگا جب تک کہ عمل صالح کو انجام نہ دیا جائے۔ لیکن پھر کہا نہیں، عمل صالح بھی کافی نہیں ہے، اعمال صالح کے بعد بھی ایک اور منزل ہے، اس منزل کا نام ہے حق پر ہونا۔ نیک اعمال تو ہے لیکن نیک اعمال کے بعد ہم حق پر ہی نہیں ہے، تو نہ ایسا عقیدے کا فائدہ ہونے والا ہے نہ نیک اعمال کا فائدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ حق پر نہیں ہے، آپ باطل پر ہے۔ اس کے بعد پھر آیت اور آگے بڑھی۔ اکثر لوگ یہاں پر، جو ہم بھی ہیں، ہم میں بھی کئی ایسے لوگ ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حق پر ہونا کافی ہے، جبکہ حق پر ہونا کافی نہیں ہے۔ اس سورہ کی تلاوت اسی لیے کی کیونکہ واقعہ کربلا سے اس سورہ کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کربلا کے واقع ہونے کے جو اسباب ہیں، جو علتیں ہیں، ان علتوں میں جو اہم علتیں ہیں اس کی طرف اس سورہ نے اشارہ کیا ہے۔ کیا آپ کربلا میں دیکھیں، جو مد مقابل لوگ آئے تھے ظاہراً با ایمان تھے، اعتقاد تھا، ایمان لے کر آ چکے تھے، اعمال صالح بھی تھے، نمازی بھی تھے، نمازی پڑھ رہے تھے، اور ظاہراً اس میں کچھ ایسے بھی تھے جو پہلے حق پر رہے ہوں، لیکن بعد میں حق کا دامن چھوٹ گیا۔ اب یہیں سورہ نے اشارہ کیا کہ انسان کس طریقے سے حق پر بھی ہوتا ہے تب بھی گمراہ ہوتا ہے۔ ایمان لا لیا، نیک اعمال بھی انجام دے دیے، حق پر بھی ہے۔ قرآن نے کہا نہیں، حق پر ہونا کافی نہیں ہے، حق پر ہونے کے ساتھ ساتھ صبر سے کام لینا ہوگا۔ اگر صبر نہیں ہے تو خود بخود حق کا دامن چھوٹ جائے گا۔ اور تاریخ میں کئی آپ کو مثالیں ملیں گی کہ جو لوگ با ایمان تھے، ایمان لے کر آ چکے تھے، مکمل اعتقاد بھی تھا، اعمال صالح بھی انجام دیا، حتیٰ کہ پیغمبر کے ساتھ رہے، اصحاب بھی کہلائے، جنگوں میں شرکت اختیار کی، کئی کفار اور مشرکین کو قتل بھی کر دیا، فاتح بن کر بھی آئے، لیکن اس کے باوجود کیا ہوا؟ وہی لوگ منحرف ہونے لگے اور حق سے پھر گئے۔ کیوں حق سے پھرے؟ اس لیے کہ با ایمان تھے، اعمال صالح بھی تھے، حق پر بھی تھے، لیکن صبر کا دامن چھوٹا۔ جیسے ہی صبر کا دامن چھوٹا، خود بخود حق کا دامن چھوٹ جاتا ہے۔ کربلا کے اسباب کو آپ کو دیکھنا ہے تو آپ کو اس آیت پر غور کرنا ہوگا کہ جہاں پہ اللہ نے اشارہ کیا، اور اس کے بعد آپ کو تاریخ میں ان شخصیتوں کو دیکھنا ہوگا کہ جن شخصیتوں نے ایمان کے بعد اعمال صالح بھی ہونے کے باوجود بھی، حق پر ہونے کے باوجود بھی حق کا دامن چھوڑ دیا، اور کل تک جو علی کے ساتھ تھے علی کے دشمن ہونے لگے۔ آپ کو کئی ایسی مثالیں تاریخ میں ملیں گی۔ سب سے پہلی مثال اگر لی جائے جو بالکل روز اچھی طرح واضح ہے، جس میں کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا، وہ مثال ہے ابن ملجم کی۔ عبد الرحمن ابن ملجم ایسا ملعون شخص کہ جو 36 ہجری کے آس پاس تک مولا کے ساتھ رہا، یہاں تک روایت ہے کہ 39 ہجری تک بھی مولا کے ساتھ رہا، اور جنگ جمل میں بھی مولا کے ساتھ رہا اور مد مقابل لشکر سے لڑا، مولا کا ہم رکاب رہا، مولا کے ان سپاہیوں میں تھا جو شجاعت ترین سپاہی تھے، بہادر سپاہی تھے۔ تاریخ نے لکھا ہے اس چیز کو۔ اور پھر اسی مولا کائنات نے کہا جناب مالک کے اشتر سے کہ مالک،
کیا تم جانتے ہو شخص کون ہے؟ کہا کہ ہاں مولا میں جانتا ہوں شخص کون ہے. کہا کل یہ میرا قاتل ہوگا. مولا کے صحابی چاہنے والا ہے. جب یہ سنا مولا کائنات سے تلوار کھینچنے لگے. مولا نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا اس سے پہلے کہ وہ سوچے اس بارے میں کہ آپ قتل کرے میں اسی گردن کو اڑا دوں گا. مولا نے کہا دیکھو خداوند عالم صرف ارادے کرنے پر سزا نہیں دیتا جب تک کہ جرم کا ارتکاب نہ ہو. یہ علی کا دل، یہ علی کی سخاوت، یہ علی کی عدالت ہے. جانتے ہیں کیا ہونے والا ہے، علم غیب کے مالک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی یہ کہا کہ صرف ارادہ کرنے پر سزا نہیں دی جاتی بلکہ جب تک کہ اس کام کو انجام نہ دیا جائے. لیکن کیا ہوا، جو ابن ملجم مولا کا ہم رکاب تھا، مولا کا سپاہی تھا، مولا کے لشکر میں تھا، حتیٰ کہ جنگ جمل تک مولا کے ساتھ رہا، جنگ جمل میں مد مقابل میں لڑا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب جنگ صفین آئی اس وقت بھی مولا کائنات کے لشکر میں تھا اور معاویہ کے خلاف جنگ کر رہا تھا جب تک کہ فتنہ خوارج برپا نہ ہوا. لیکن ایک مقام آیا، ایک موقع آیا جب خوارج کا فتنہ برپا ہوا، یہ مشوش ہونے لگا. اس وقت بھی اس نے ارادہ نہیں کیا قتل کرنے کا مولا کائنات کو. لیکن بعد میں کیا ہوا، بعد میں صبر کا دامن چھوٹا. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں صبر کا مطلب یہ ہے کچھ نہ ملے تو خاموش بیٹھ جانا. نہیں، صبر ہر شے کے مقابل میں ہے. صبر مال کے مقابل میں، صبر شہوت کے مقابل میں، صبر عورت کے مقابل میں، صبر جاؤ حشم کے مقابل میں. ہر مقام پر صبر ہے، ہر شے پر صبر ہے. آپ کو غصہ آ گیا، آپ صاحب اختیار صاحب قوت ہے، آپ نے صبر سے کام لیا. ہر شے کے اوپر اپنے آپ کو روک کے رکھنا اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنے کا نام صبر ہوتا ہے. چاہے وہ دولت کی بات ہو، چاہے وہ عورت کی بات ہو، چاہے وہ جاؤ حشم کا مقام کیوں نہ ہو. اب یہاں پر کیا ہوا، ابن ملجم کے درمیان میں ابن ملجم نے صبر کا دامن چھوڑا. جیسے صبر کا دامن چھوٹا قاتل مولا کائنات بنا. اس کے بارے میں روایت ملتی ہیں کہ دو طرح کا صبر چھوٹا اس سے. ایک صبر عورت کے مقابل میں کہ یہ ملون اس ملونہ کے لیے عاشق ہو چکا تھا، اس کی محبت میں فریفتہ تھا جو دشمن مولا کائنات تھی، اور اس کی محبت میں آ کر صبر کا دامن چھوٹا اور شہوت کو اپنے پر غالب کر لیا، جس کی بنا پر مولا کائنات کو قتل کیا گیا. اور پھر تاریخ نے اور بھی چیزوں کو لکھا کہ مال کی بھی کو صبر، مال کا بھی جو نا مسئلہ تھا اس کے لیے، اور صبر کا دامن یہاں بھی چھوٹا. لیکن تاریخ میں یہ ایک مثال نہیں ہے، ایسی کئی آپ کو مثالیں ملیں گی. طلحہ و زبیر مولا کے صحابی ہیں. یہ بات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ مدینے میں بعد رسول جب مولا کائنات کے گھر پر پہلی مرتبہ حملہ ہوا اور گھر کو آگ لگائی گئی، کوئی دفاع کرنے والا موجود نہ تھا، لیکن دو فرد موجود تھے، طلحہ اور زبیر. یہ دونوں آگے بڑھے، آگے بڑھ کر تلوار کھینچی اور مولا کا دفاع کیا اور دشمنوں پر وار کرنا چاہا. لیکن یہی وہ طلحہ زبیر جو یہاں پہ علی کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ جب تیسرا خلیفہ قتل کیا گیا اس وقت بھی مولا کائنات کے ساتھ رہے اور مولا کو ظاہری خلافت ملی. ظاہری اعتبار سے جب مولا چوتھے خلیفہ بنے تب بھی مولا علی کے ساتھ میں تھے. لیکن بعد میں کیا ہوا، مال دنیا اور دولت کی بنا پر صبر کا دامن چھوٹا. صبر بے مقابل دولت، بے مقابل مال، صبر سے کام نہیں لیا، صبر کا دامن چھوڑا. پہلے مطالبہ کیا مولا کائنات سے، یا علی ہمیں گورنر بنا دیجئے، مال کا مطالبہ کیا، لیکن علی نے نہ گورنر بنایا نہ دیگر مطالبے قبول کیا. تو انہی طلحہ اور زبیر کے بیٹوں نے انہیں ورغلایا اور کہا تم نے علی کا اتنا ساتھ دیا، اتنا ساتھ دینے کے باوجود بھی یہاں تک کہ قتل عثمان تک بھی آپ لوگ ساتھ رہے، اور ظاہری خلافت علی کو اسی لیے ملی کہ آپ دونوں نے ساتھ دیا. اگر آپ طلحہ اور زبیر ساتھ نہ دیتے تو علی آج خلیفہ نہ بنتے. جب یہ بات کہی گئی اور یہ وسوسہ دل میں آیا، انہوں نے خیال کیا ہم نے اتنا کیا علی کے لیے، اور علی ہیں کہ ہماری بات نہیں مانتے، ہمیں گورنر نہیں بنا رہے، ہمیں مال نہیں دے رہے ہیں. تو لہٰذا یہیں سے صبر کا دامن چھوٹا. جب صبر چھوٹا تو خود بخود حق چھوٹا. اور حق کون ہے؟ کوئی اور نہیں، حق اہل بیت علیہ السلام ہے، علی ہے. علی کا ساتھ چھوٹا. اور کیا ہوا، یہی طلحہ زبیر جو علی کے ساتھ تھے جنگ جمل میں علی پر تلوار کھینچنے لگے اور اس خاتون کو میدان میں لے کر چلے آئے جو ناموں سے رسالت تھی. یہ تاریخ کے وہ واقعات ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو محرکات کربلا بنی ہیں.
صبر کا دامن چھوٹتا چلا گیا لوگوں سے، لوگوں نے حق کو چھوڑنا شروع کر دیا۔ اور اس کے بعد کی منزل آپ دیکھیں، واقع کربلا میں جو کئی معتبر روایات سے ثابت ہے کہ شمر ابن ذی الجوشن یہ مولا کائنات کے اصحاب میں تھا، اور جنگ صفین تک یہ بھی مولا کے ساتھ رہا، لیکن اسی مولا کا صحابی جو جنگ صفین تک مولا کے لشکر میں رہا، صبر کا دامن چھوٹا، اور مال دنیا جب اس کی آنکھوں میں آ گیا تو پھر آہستہ آہستہ صبر کا دامن چھوٹا اور صبر کے حق کے مقابلے میں آ گیا۔ جب صبر چھوٹتا ہے تو خود بخود حق ضائع ہو جاتا ہے، خود بخود حق آپ کے ہاتھ سے چلا جاتا ہے۔ یہی کام کربلا کے میدان امام نے واضح کیا کہ تم لوگ حق پر کیوں نہ ہو، لیکن اگر صبر سے کام نہ لیا تو حق بھی ضائع ہو جائے گا۔ آپ کو کئی مثالیں ملیں گی تاریخ کے اندر کہ جو کل تک حق پر رہی لیکن صبر سے کام نہ لیا تو حق بھی چھوٹ گیا۔ اس لیے صبر کی اہمیت کو سمجھنا ہوگا، اور اسی صبر کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کربلا کے میدان میں امام نے ایک ایسی نظیر قائم کی جو رہتے دنیا تک سب کے لیے ایک اپنے آپ مثال ہے۔ انسان تصور نہیں کر سکتا کہ امام نے صبر کے اس معراج تک ہم کو پہنچا دیا ہے۔ امام جس مقام تک ہم کو لے جانا چاہتے ہیں وہ صبر کی آخری انتہا اور آخری معراج ہے کہ اس کو ہم درک نہیں کر سکتے، اور یہ فقط حسین کی بس کی بات تھی، کہ اور ہوتا تو اس کی بس کی بات نہ تھی، اور اس کے لیے بڑا اہتمام کیا گیا تھا۔ کربلا ایک اتفاقی واقعہ نہیں ہے کہ اچانک سے ہو گیا۔ کربلا رونما ہونے کے لیے الہی قوانین، الہی دین نے زمانہ آدم سے اس کا اہتمام کیا تھا، اور یہی وجہ رہی کہ رہتے قیامت تک کربلا رہے گی۔ کربلا کو سائی نہیں ہو سکتا۔ اور جب بھی آپ اعمال دیکھیں، زیارتوں کو دیکھیں یا دیگر بھی اعمال دیکھیں، سب سے افضل ترین اگر ثواب کہیں دکھے گا آپ کو، وہ زیارت کربلا، زیارت امام صلی اللہ علیہ وسلم ملے گی۔ حتیٰ زیارت پیغمبر سے بڑھ کر، زیارت مولا کائنات سے بڑھ کر سب سے عظیم ترین زیارت کربلا مقدسہ۔ پیغمبر بھی کیوں نہ ہو، ان کی زیارت کا ثواب نہیں ملے گا تو زیارت صدر شدہ علیہ السلام کا ثواب ملے گا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ ایسے ہی نہیں ہوا۔ امام حسین نے اس عظیم کارنامے کو انجام دیا اور کن کن مشکلات کا سامنا کیا، یہ ہمارے ادراک سے باہر ہے۔ ہم درک نہیں کر سکتے جو مصائب و اعلیٰ امام حسین پر وارد ہوئے ہیں۔ یہ اسی حسین کی تاثیر ہے جو ان ایام میں آئی ہے۔ تو جب یہ ایام کا استقبال ہمارے سامنے آئے تو کیسے اس کا استقبال کرنا چاہیے؟ بے شک ہم سیاہ لباس پہنتے ہیں، پہننا بھی چاہیے، لیکن رضان گرامی بڑی معذرت کے ساتھ سیاہ لباس پہننا عزاداری کے اندر بالکل مستحب ہے، باعث ثواب بھی ہے، لیکن سیاہ لباس سادہ بھی ہو۔ اس زمانے کے اندر بالخصوص ہماری بعض خواتین جیسے ماہ کو چاند نمودہ ہونے سے پہلے تک جاتی ہیں بازار اور یہ معلوم کرتے ہیں کچھ لوگ کہ کس طرح کا نیا لباس آیا ہے، کوئی نیا ڈیزائن آیا ہے، کوئی نیا فیشن آیا کہ نہیں آیا ہے۔ ہر سال نیا لباس عزاداری کے لیے سلانا یہ غیر مناسب ہے۔ حرام نہیں، حلال ہے آپ کے لیے، کریں آپ، انکار نہیں ہے، لیکن کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ خلاف آداب عزا ہے۔ عزاداری میں تو لباس بوسیدہ ہونا چاہیے، سیاہ لباس ہو یا نہ ہو، لباس سادہ ہو، لباس ایسا ہو کہ جو بوسیدہ ہو، ایسا معلوم ہو کہ وہ غریب شخص آیا ہے، کوئی فقیر شخص آیا ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ رنگ بدل لیا، اور رنگ بدل کر ہم نے اسی چیز کو اپنایا جو عام دنوں میں اپناتے ہیں، تو پھر کہاں سے ہمارے دلوں کے اندر وہ عزا برپا ہوگی جو عزا امام چاہتے ہیں؟ کیا فرماتے ہیں چھٹے امام علیہ السلام کہ جب بھی ہمارے جد حسین پر گریا کرو تو ایسے گریا کرو کہ جیسے کہ ضعیف ماں جوان بیٹے پر گریا کر رہی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس عزاداری کے اندر اپنی بنائی ہوئی چیزوں کو، جس زمانے ہم جیتے ہیں اس کو عزا میں لانے لگے۔ آپ دیکھتے ہوں گے، سب جانتے ہیں چیزوں کو اور سب اس سے واقف ہیں۔ کون نہیں جانتا آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ممبر سے آج کہنے کی وجہ یہی ہے کیونکہ لوگوں کے درمیان تبدیلی آنا ضروری ہے۔ اگر آج ہم ان کو نہیں روکیں گے تو کل کوئی کو روکنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عام بات ہو جائے گی۔ جب بات عام ہوتی ہے تو کوئی ماننے تیار نہیں ہوتا۔ جب اس کا آغاز ہو، اگر اسی وقت روک دیا جائے تو لوگ رک بھی جاتے ہیں۔ تو آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم خواتین کو روکیں کہ تم بے شک سیاہ لباس لو لیکن سادہ لباس لو، اس طرح کے ڈیزائن، اس طرح کے ڈیزائن، اس سے فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ آپ کا لباس سادہ ہوگا، سیاہ لباس نہیں ہے، سفید لباس ہے،
تب بھی عزا ہوگی، عزا دل میں ہونی چاہیے۔ لباس سیاہ پہنا ہے لیکن دل میں اگر عزا نہیں ہے تو اس لباس سے کیا فائدہ ہوگا؟ یہ وہی بات ہو گئی کہ احرام تو باندھا ہے اور اندر بتوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے دلوں کو پاک کرنا ہوگا۔ جب دل پاک ہوں گے تو خود بخود حسن محبت بھی آئے گی اور حسن غم بھی آپ کے دلوں میں چلا آئے گا۔ اس لیے کہ پیغمبر نے واضح فرمایا ہے کہ من بکا علی الحسین وجب لہ الجنہ، جو کوئی شخص بھی حسین پر گریہ کرے اس پر جنت واجب ہوگی۔ لیکن رضوان گرامی، اس حدیث میں ایک اور آپ کو اشارہ ملے گا آگے۔ پیغمبر نے فرمایا اگر ایک مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو آ جائے یہ شفاعت کے لیے کافی ہے۔ یہاں پر ایک سوال رکھتے ہوئے، اس حدیث میں پیغمبر نے کہیں نہیں کہا کہ مسلمان غیر مسلمان، یہ کہا کہ من بکا علی الحسین، تو کیا واقعاً امام حسین پر ہر گریہ کرنے والا بخشا جائے گا یا نہیں بخشا جائے گا؟ یہ سوال ہے اپنے آپ کے اندر۔ اگر آپ یہ کہیں کہ جو بھی امام پر گریہ کرے گا بخشا جائے گا تو پھر کیا فائدہ ہوا اور کیا فرق ہوا ہمارے درمیان میں اور آگے کے درمیان میں؟ ہم جو 12 امام کے ماننے والے ہیں، جو مہدی آخر زمان السلام کے اوپر اعتقاد رکھتے ہیں کہ آپ کا ظہور ہوگا، اور وہ لوگ جو پیغمبر کے بعد سے منحرف ہو گئے اور خلافت کسی اور کو سونپ دی، ان میں ہمیں فرق کیا رہے گا؟ کیونکہ آج تو ماشاءاللہ نیٹ کا زمانہ ہے، آپ سب دیکھتے ہیں جیسا ہم گریہ کر رہے ہیں اتنا نہ صحیح کچھ حد تک وہ لوگ بھی گریہ کر رہے ہیں، ان کی آنکھ میں بھی آنسو ہیں اور آپ کی آنکھ میں بھی آنسو ہیں۔ اور پیغمبر نے کہا مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنکھ میں آنسو آ جائیں اس کی شفاعت کے لیے کافی ہے، جنت واجب ہو جائے گی۔ اب گریہ وہ بھی کر رہا ہے، گریہ آپ بھی کر رہے ہیں، دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ جنت میں ہم شیعہ بھی جا رہے ہیں اور جو غیر شیعہ ہے بلکہ جو غیر مسلمان ہیں وہ بھی امام پر گریہ کرتے ہیں۔ کئی ایسے مقامات ہیں ہندوستان کے اندر بھی بعض مقامات ہیں کہ جہاں پر غیر مسلمان بھی عزا برپا کرتے ہیں اور امام پر گریہ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی جنت میں جائیں گے؟ بے شک اللہ ان کا اجر ان کو عطا کرے گا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ان کا مقام کیا ہوگا اور ہمارا مقام کیا ہوگا؟ کچھ امتیاز تو ہونا چاہیے، کچھ فرق تو ہونا چاہیے، ورنہ فائدہ کیا ہوا؟ ہم تو 12 امام کو مان رہے ہیں اور وہ مان ہی نہیں رہے 12 امام کو، پیغمبر کا منحرف ہو گئے، اور کچھ تو ایسے بھی ہیں جو اللہ ہی کو نہیں مان رہے ہیں لیکن گریہ کریں امام حسین السلام کے اوپر۔ تو فرق کیا رہا ان درمیان میں؟ سوچنے گرامی، ہر حدیث کے اندر یہ ضروری نہیں کہ پیغمبر اس بات کو واضح کریں کہ معرفت شرط ہے۔ جہاں بھی آپ کو حدیث سنیں جس کے ثواب کے تعلق سے کہا گیا ہو تو اس کے اندر ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ معرفت پوشیدہ ہوتی ہے۔ امام حسین پر ہم بھی گریہ کر رہے ہیں، وہ بھی کر رہے ہیں، دونوں کی آنکھ میں آنسو ہیں، لیکن ہمارے آنسو معرفت کے آنسو ہوتے ہیں، ان کے آنسو ہمدردی کے آنسو ہوتے ہیں۔ ہمدردی پر گریہ کرنا اور ہے، معرفت سے گریہ کرنا اور ہے۔ اگر معرفت سے گریہ کریں گے تب جنت آپ کو نصیب ہوگی۔ اگر آپ ہمدردی کے ناطے آپ گریہ کر رہے ہیں، بے شک اجر تو اللہ دے گا، وہ عطا کرنے والا ہے، لیکن آپ جنت کے مستحق نہیں بن سکتے۔ اصلاح پڑھتے ہیں آپ حضرات، اللہم صل علی محمد واجب۔ تو ان باتوں کو سمجھنا ہوگا۔ حدیث شناسی خود ایک علم ہے، ایک موضوع ہے، اور افسوس یہ کہ ہمارے معاشرے کے اندر حدیث پر کام نہیں ہوتا۔ ہم حدیث کے ظاہری الفاظ کو لیتے ہیں اور اسی کو لے کر اس پر واہ واہ بھی کرتے ہیں، اسی پر خوش بھی ہو جاتے ہیں، جبکہ حدیث اپنے اندر کئی باتوں کو لیے ہوئی ہوتی ہے۔ ایک ایک حدیث کے اندر کئی عنوانات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اگر ہم ان سمجھے عنوانات کو تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ اہل بیت ہمیں کس مقام تک جانا چاہتے ہیں، چونکہ اہل بیت وہ اہل بیت ہے کہ ان کے علم کا لوہا ہم نے مانا یا نہ مانا، دشمن نے بھی مانا ہے، اور تاریخ گواہ اس چیز کی۔ جو امام کی شاگردی میں 2 سال رہے ہوں وہ خود ایک امت کے امام بن جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ائمہ کی شان ہے، یہ مرتبہ ہے۔ معرفت کے دریچے سمندر امام پاس موجود ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہم سیراب نہیں ہو رہے ہیں اور غیر سیراب ہو رہے ہیں، اور آج بھی ہو رہے ہیں۔ زمانے سابق میں بھی تھے، اس زمانے میں بھی ہیں، اور ہم لوگ سمندر کے پاس کھڑے ہیں لیکن پیاسی ہیں، تشنا ہے۔ یہ افسوسناک بات ہے کہ حدیث پر کام نہیں ہوتا، حدیث کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ اگر امام نے فرمایا ہے تو کیوں فرمایا ہوگا، کن سبب فرمایا ہوگا، اس کے پیچھے کیا اسباب ہوں گے، اس کے آگے کے نتائج کیا ہوں گے، امام کا واقعی ہدف کیا ہوگا، کیونکہ امام کے ہر معصوم کے کلام کے اندر حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں۔ ان حکمتوں کو ہم سمجھیں گے، ہمیں اندازہ ہوگا کہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمارے لیے کیا کچھ چھوڑا ہے۔ لیکن افسوس کہ ہم کام نہیں کرتے، ہم حدیث نہیں سمجھتے۔ انہیں ایام اعزاء کے اندر جب آغاز ہوتا ہے تو ان آغاز کے اندر ایک حدیث جو بیان کرتے ہیں لوگ، اس کا انداز کچھ اور بیان کرنے کا ہے۔
اور کچھ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں جو حدیث میں نہیں ہیں، جس سے عزاداری کی اہمیت کو بھی اثر پڑتا ہے اور ہماری معرفت کو بھی اثر پڑتا ہے۔ اور آپ لوگ کو بھی اندازہ ہوگا سننے کے بعد کہ ہم بھی سالوں تک ہی سنتے آئے ہیں، جبکہ واقعاً حدیث کے وہ جملے نہیں ہیں۔ حدیث نے ایک بہت بڑا پیغام دے دیا، رسول اکرم نے اس حدیث کے اندر ایک بڑی حکمت کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور ہم لوگ اس حکمت سے غافل ہیں، ہم اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ حدیث کون سی ہے؟ وہ حدیث یہ کہ جب امام حسین السلام دنیا میں آئے، آغوش پیغمبر میں تھے، اتنے میں جناب عیسیٰ سلام اللہ علیہ آئیں اور دیکھا کہ صلی اللہ خوش ہیں، مسکرا رہے ہیں۔ اچانک سے پیغمبر کے چہرے پر آثار بدلے اور آپ نے گریہ کرنا شروع کر دیا۔ جب گریہ کیا پیغمبر اکرم نے، ماں ہے، ظاہری اعتبار سے امام حسین کی ماں ہے، دل تڑپ اٹھا اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ خوش نہیں ہیں کہ میرے گھر میں بیٹا آیا ہے؟ کیا آپ کو حسین پسند نہیں آئے؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کہا کہ پھر بابا گریہ کا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی فاطمہ، جب یہ میری آغوش میں تھا اور میں اسے کھلا رہا تھا، جبرائیل نازل ہوئے اور خبر دی کہ ہمارے بعد اسے کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا۔ اب مصائب کے جملے آپ نے ارشاد فرمائے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ بابا یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بیٹی، جب نہ میں رہوں گا، نہ تم رہو گی، نہ علی رہیں گے، نہ حسن ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ بابا پہ میرے حسین پر کون گریہ کرے گا؟ اب یہاں پہ حدیث کچھ اور کہتی ہے، ہم کچھ اور کہتے ہیں۔ یہاں پر پیغمبر نے فرمایا کہ بیٹی، میری امت کے مرد ان کے مردوں پر گریہ کریں گے، اور میری امت کی عورتیں ان کی عورتوں پر گریہ کریں گی، اور میری امت کے بچے ان کے بچوں پر گریہ کریں گے۔ تفصیلی حدیث موجود ہے، آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اس حدیث کے اندر کہیں بھی پیغمبر نے نہیں کہا کہ اللہ ایک قوم خلق کرے گا، قوم پیدا کرے گا۔ جو حدیث ہم سنتے آئے ہیں برسوں سے، وہ حدیث کے جملے ہی نہیں ہیں جو ہم سن رہے ہیں، بلکہ حدیث کچھ اور ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر ایسی حدیث ہے تو پیش کرے۔ حدیث تو ہے، لیکن جو جملے آپ استعمال کرتے ہیں وہ جملے کسی بھی تاریخی کتاب میں نہیں ہیں، کسی بھی روایت کی کتاب میں جملے آپ کو نہیں ملیں گے۔ اصل روایت عربی میں ہے، آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ایک ساتھ پڑھتے ہیں آپ حضرات، اللہم صل علی کہ پیغمبر اکرم نے جو بیوی سے فرمایا تھا، اخبرنی النبی ابنۃ فاطمہ بقتل ولدہ الحسین وما یجری علیہ من المحن، کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بیٹی فاطمہ کو امام حسین السلام کے متعلق، آپ کے مسائل کے متعلق خبر دی، بکت فاطمہ بکاء شدیدہ، کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے شدید گریہ کیا، اور کیا فرمایا؟ وقالت یا ابتی متی یکن، اے میرے بابا یہ کب ہوگا؟ یہ مصائب جو حسین پر ہوں گے، حسین شہید ہوگا، کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ قال فی زمان خالد منی و من کا و من علی، کہ بیٹی یہ اس وقت ہوگا جب نہ میں رہوں گا، نہ علی ہوں گے، نہ تم رہو گی، یہ زمانہ ہم سے خالی ہوگا، اس وقت یہ واقعہ ہوگا۔ فاشتد بکاءہا وقالت یا ابتی فمن جب کا علیہ، اس وقت بی بی کا گریہ بلند ہوا اور شدید آپ نے گریہ فرمایا، اور پھر پوچھا کہ اے بابا تو پھر میرے حسین پر کون گریہ کرے گا؟ ومن یلتزم بقامہ العزا، اور کون حسین پر عزاداری کرے گا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فقال النبی یا فاطمہ، یہاں سے جملہ ہے، یا فاطمہ انا نساء امتی یبکین علی النساء اہل بیتی، اے فاطمہ میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت پر گریہ کریں گی، یعنی حسین کی عورتوں پر گریہ کریں گی۔ اور کیا فرمایا؟ ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتی، اور میری امت میں سے جو مرد ہیں وہ ان کے مردوں پر گریہ کریں گے۔ اور آگے فرمایا یجدون العزا جیلا بعد جیل فی کل سنہ فاذا کان یوم القیامہ تشفین انت للنساء، اور پھر نسلاً در نسلاً یہ عزاداری کرتے رہیں گے یہاں تک کہ روز قیامت نمودار ہوگا اور قیامت برپا ہوگی، اور جب قیامت برپا ہوگی فاذا کان یوم القیامہ تشفین انت للنساء، تو تم تمام عورتوں کی شفاعت کرو گی جو حسین پر گریہ کر رہی تھی، جو حسین کی عورتوں پر گریہ کر رہی تھی۔ اور آگے فرمایا اور تمام مردوں کی شفاعت میں خود کروں گا۔ اور کس طرح شفاعت کروں گا؟
وَكُلَّ مِن بَقَى مِنْهُمْ عَلَى مَصَابِ الْحُسَيْنِ أَخَذْنَا بِيَدِهِ أَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ، ان کا ہاتھ ہم خود تھام کر، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا یا فاطمہ کل عین باقیۃ یوم القیامہ الا عین بکت علی مصاب الحسین، اے فاطمہ قیامت کے روز ہر آنکھ گریا کرے گی، ہر کوئی روتا رہے گا سوائے ان آنکھوں کے جو دنیا میں حسین پر گریا کری ہوں گی۔ اس حدیث میں ہم کو کیا مفہوم ملا اور کیا پیغام ملا، اور جو ہم بیان سنتے ہیں اس میں کیا فرق ہو گیا؟ اگر یہ کہا جائے کہ اسے ہم کو اس لیے خلق کیا گیا تاکہ ہم حسین پر گریا کریں، اس میں قباحت کیا ہے، برائی کیا ہے؟ کہ برائی ہے ظاہر نظر نہیں آتی، لیکن برائی یہ ہے کہ ہم اس حکمت سے بہت دور ہو گئے جو پیغمبر کی حکمت تھی، کیونکہ پیغمبر نے اس حدیث کے اندر ہم کو ایک میزان دیا ہے، ہم وہ میزان سے دور چلے گئے ہیں۔ پیغمبر نے کیا فرمایا اس کے اندر؟ یہ فرمایا کہ میری امت کے مرد ان کے مردوں پر روئیں گے، میری امت کی عورتیں ان کے عورتوں پر روئیں گی۔ اس جملے کو سمجھنا ہوگا، اگر اس حکمت کو سمجھ لیا تو بات ہمارے لیے واضح ہوگی، ہم کو میزان مل جائے گا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ جہاں پہ ہم بیان فرماتے ہیں، لوگ سنتے ہیں ہم لوگ کہ ہمیں صرف اس لیے خلق کیا کہ ہم حسین پر گریا کریں، تو ہمارے خلقت کا ہدف مخصوص ہو گیا کہ ہم فقط گریا پر حسین کے لیے پیدا کیے گئے، تو پھر اس بات پر ہم قائم رہنا پڑے گا، کیونکہ حدیث ہے، حدیث کیا ہے، کلام نہیں چل سکتا آپ کا۔ تو پھر ہم صرف مجالس کر سکتے ہیں، محافل نہیں کر سکتے۔ ہم اہل بیت غم منا سکتے ہیں، کیونکہ غم کے لیے پیدا کیا گیا، ہم خوشی نہیں منا سکتے۔ حدیث کے حساب سے اگر بات کی جائے، ان جملوں کو مان لیا جائے تو، لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، امام نے واضح فرمایا کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں جو ہمارے غم میں غمگین ہو جائیں اور ہمارے خوشی میں خوش ہوں۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری، پھر نماز ہے، روزہ ہے، فلاں جتنے بھی دن کے اعمال ہیں، ان سب کا کیا ہوگا؟ جس کو اہل بیت سے بیان نہیں فرمایا، خود کر کے دکھلایا ہے۔ تو لہٰذا کسی بھی اعتبار سے اس جملے کو ہم نہیں مان سکتے کہ جو ہم بیان سنتے ہیں کہ ہم اس لیے خلق کیا گیا تاکہ حسین پر گریا کریں، وہ حکمت کیا ہے جو ہم سمجھ نہیں پائے، اس پر توجہ دینی ہوگی۔ یہ تمام باتیں ایک طرف، اس حکمت کو سمجھ لیں گے تو آپ بھی میری بات سے اتفاق رکھیں گے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی تفسیر جب ہوتی ہے، طریقہ تفسیر کا یہ قرآن کی آیت کو آیت سے ملاؤ، ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر خود بخود کرتی ہے۔ یہی قانون حدیث میں بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر حدیث نہیں سمجھ رہے ہیں، دوسری حدیث کو دیکھ کے اس حدیث سے اس کو سمجھیے تو آپ کو حدیث سمجھ میں آئے گی۔ اس میں پیغمبر نے واضح فرمایا اور بڑا واضح جملہ ہے کہ فاطمہ میری امت کے مرد ان کے مردوں پر روئیں گے، میری امت کی عورتیں ان کی عورتوں پر گریا کریں گی، اور آخر تک حدیث کہ جائیں گے جنت میں۔ اس جملے میں جو کہا میری امت کے مرد، میری امت کی عورتیں، اس پہ آپ رک جائیے۔ دوسری حدیث کہ جہاں پہ آپ نے کئی بار فرمایا فمن رغب من سنتی فلیس منی، جو کوئی بھی میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ مشہور آیت اگر آپ دیکھیں، مشہور حدیث دیکھیں تو نکاح کے متعلق آپ لوگ رخ موار دیکھتے ہیں، اور بھی حدیث کئی ایسی ہیں جہاں پہ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن چونکہ وہ حدیث مشہور نکاح والی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ نکاح من سنتی، کہ نکاح ہماری سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ جو بھی منہ پھیرے گا، نہیں کرے گا الگ بات ہے، منہ پھیرنا الگ بات ہے، منہ پھیرے انکار کرنا، جو بھی ان کا منہ پھیرے گا وہ کیا ہوگا؟ لیسا منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہوگا۔ یعنی پیغمبر نے اس حدیث میں ہم کو میزان دے دیا کہ میری سنتوں پر عمل کرنے والے ہی میرے امتی ہو سکتے ہیں، جو اس پر عمل نہیں کریں گے میرے امتی نہیں ہو سکتے۔ تو یہاں پہ پیغمبر نے ایک بڑا میزان ہم کو جو کچھ بھی دیا ہے، وہ میزان یہ دیا کہ جو حسین پر گریا کرے گا وہ میرا امتی ہوگا، جو حسین پر گریا نہیں کرے گا میرا امتی نہیں ہو سکتا۔ رجال امتی کہا، جو بھی میری امت کا مرد ہوگا اس کے لیے لازم ہے کہ حسین پر گریا کرے۔ اب حسین پر گریا نہ کرے تو کچھ اور تو ہو سکتا ہے، رسول کا امتی نہیں ہو سکتا۔ رسول کا امتی ہونے کے لیے اسے حسین پر گریا کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی عورت ہے اور وہ حسین پر گریا نہیں کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی امتی نہیں ہو سکتی۔ رسول کی امتی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ حسین پر گریا کیا جائے، کیونکہ پیغمبر نے ایک میزان آپ کو دے دیا ہے۔ نساء امتی کہا، رجال امتی کہا، جو بھی رسول کا امتی ہوگا اس پر لازم ہے کہ حسین پر گریا کرے، جو حسین پر گریا نہ کرے گا وہ رسول کی امت سے خود بخود خارج ہو جائے گا۔ اس طرح پڑھتے ہیں آپ حضرات، محمد صلی اللہ علیہ محمد علیہ وسلم۔ تو جو بڑا عظیم حکمت، جو بڑا عظیم میزان ہم کو دیا ہے پیغمبر اکرم نے، ہم اس سے غافل ہو رہے تھے۔ کیوں؟ چونکہ حدیث شناسی ہمارے پاس نہیں ہے۔ بڑا واضح جملہ پیغمبر نے فرمایا کہ امتی ہوگا تو گریا کرے گا۔ اب جو گریا نہیں کرتے ہیں آپ کے لیے واضح ہے کہ پیغمبر کے امتی نہیں ہیں۔ اور پھر آپ اس آیت کو دیکھ لیں
جہاں قل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا کہ تقاض محبت کیا ہوتا ہے؟ تقاض محبت بھی تو یہی ہے کہ انہیں غم میں غمگین ہونا، انہیں خوشی میں خوش ہونا۔ یہ بالکل واضح بالکل پیغامات ہیں جو پیغمبر نے ارشاد فرمائے ہیں۔ اور ایام اعزاء میں جہاں ہم ان چیزوں سے غافل ہیں، وہیں پر تبرک کے عنوان سے بالخصوص کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ آداب کا جو خیال رکھے مجالس کا، ان میں یہ کہ وقت کی پابندی، اس لیے کہ آگے گھر میں اگر دعوت آپ دیں کسی کو، مہمان کے آنے سے پہلے میزبان کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے، اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ ہمارے گھر جب بھی فرش ازا بچتی ہے فاطمہ تشریف لے کر آتی ہے، تو آپ نے جو وقت طے کیا ہے اس وقت پر آنا یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا، وقت کچھ اور ہوتا ہے اور آزادی کچھ اور وقت پہ شروع ہوتی ہے۔ یہ کب تک چلے گا؟ اگر ہم گھر میں کسی کو مہمان بلائیں، وہ مہمان چلا آئے اور ہم ہی گھر میں موجود نہ ہوں، یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے جو ہمارے درمیان میں پیش آتا ہے کہ وقت کی پابندی بے انتہا ضروری ہے۔ اور دوسری بات، تبرک کے عنوان سے، تبرک جتنا سادہ ہو اتنا بہترین ہوگا۔ اس کے تعلق سے بھی روایتیں ہیں کتابوں کے اندر، خود مفاتیح الجنان جو اعمالی کتاب ہے ہماری، اس میں بھی شیخ عباس قمی مرحوم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ لیکن ہمارے درمیان میں ہم نے تبرک کو بھی تقسیم کر دیا، فلاں جگہ فلاں تبرک ہے تو وہاں ترجیح ہو رہی ہے، فلاں تبرک ہے تو وہاں ترجیح نہیں ہو رہی ہے۔ اس بات کا اگر انکار کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ انکار ایسے ہی ہوگا کہ ہم سورج کے سامنے کھڑے ہیں اور کھڑے کہ اندھیری رات ہے، یہ ہم سب دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے ہماری جو کچھ ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، تبرک چاہے کوئی بھی ہو، ہر تبرک اہمیت کا حامل ہے، بلکہ تبرک کے لیے خاص روایت موجود ہے۔ جتنا تبرک سادہ ہو اتنا قابل قبول ہے اور قابل احترام ہے، بلکہ تاکید ہوئی روایتوں کے اندر کہ تبرک سادہ بنایا جائے، اور تبرک سادہ رکھا کرتے تھے اہل بیت علیہ السلام۔ شیخ عباس قمی نے جس واقعے کو لکھا اربعین کے اعمال کے اندر، وہ یہ کہ جب قافلہ اہل بیت مدینے واپس گیا تو اہل بیت کے گھر میں گریا بکا تھا۔ انہی میں سے ایک ہمسائے نے ایک تھال بھرا اہل بیت علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، جس میں غذائیں موجود تھیں اور اس کے اوپر لفافہ کپڑا ڈھپا ہوا تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا اہل بیت علیہ السلام کا، خواتین میں سے امام حسین کی ازواج زوجہ سامنے آئیں اور اس تشت کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، اور پھر کنیز سے لے کر آئی تو کنیز سے پوچھا کہ اس میں کیا ہے؟ کہا کہ اس میں آپ سوگواروں کے لیے غذا ہے، چونکہ آپ لوگ سوگ میں ہیں، ہم نے سوچا کہ آپ لوگ کے پاس غذا نہیں بنی ہوگی، ہم غذا لے کر آئے ہیں۔ جب بیوی نے تھال کو ہٹایا، جب اس کے اوپر سے تورپوش کو ہٹایا تو دیکھا تو اس میں مرغ وغیرہ موجود تھا۔ جب یہ دیکھا بیوی نے تو یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ غذا واپس لے کر چلے جاؤ۔ کہا کہ پوچھا بیوی کیوں، سبب کیا ہے؟ کہا یہ سوگواروں کا کھانا نہیں ہے، یہ وہ غذا نہیں ہے جو سوگوار کھاتے ہیں۔ سوگوار کا کھانا تو ہلکا ہوتا ہے، سوگوار کا کھانا تو سادہ ہوتا ہے، تم جو غذا لے کر آئی وہ لذیذ غذا ہے، اور یہ سوگواروں کا غذا نہیں بلکہ تو شادی بیاہ کی غذا ہے۔ یہ جملات ہیں زوجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب نام میں اختلاف ہے کہ زوجہ کون سی تھی، لیکن مفاتیح الجنان آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ہر گھر میں کتاب موجود ہے، اربعین کے اعمال سے پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو بیوی کے خود جملے ہیں کہ تو کھانا وہ کھانا ہے جو خوشی کے موقع پہ استعمال ہوتا ہے، سوگوار تو سادہ کھانا استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے سیکھ لینی ہوگی، اور یہی دستور بھی تھا۔ ہم جس شہر میں رہتے ہیں جس کو شہر اعضاء کہتے ہیں، جس کو قائم کیا قلی قطب شاہ صاحب مرحوم نے، اللہ کے درجے کو بلند فرمائے۔ حیدرآباد کی تاریخ میں سب سے عظیم عزاداری اس زمان میں ہوا کرتی تھی، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ وہ بادشاہ جو کوہ نور کا مالک ہے اور تمام دنیا کے اندر قطب شاہ کی دولت کے آج بھی چرچے موجود ہیں، اس شہر کو ہیروں کی منڈی بھی کہا گیا، اور یہ سب قطب شاہ کے اختیار میں تھا۔ لیکن پہلی محرم سے 14 محرم تک پابندی گوشت پر، اور اس کے بعد عاشور کے روز قطب شاہ کی طرف سے جب مجلس کا انعقاد ہوتا تھا، اس میں تبرک کیا ہو سکتا ہے؟ وقت کا بادشاہ ہے، ایک بادشاہ کو اپنے اعتبار سے کیا تبرک پیش کرنا چاہیے تھا؟ آپ اندازہ لگائیں۔ ہم سوچ سکتے ہیں زمانے میں کہ بھائی فلاں فلاں چیز ہوگی، لیکن آپ کو حیرت ہوگی کہ اس زمانے میں غذا بنتی تھی جس کا نام تھا بتی، آج بھی بناتے کچھ لوگ، دہی میں کھانا چاول والا ڈال کر جو بناتے ہیں، جو گلتی کی طرح ہوتا ہے۔ یہ اس زمانے کے خاص شاہی تبرک تھا، بالکل سادہ، نہ اس پہ کوئی مسالے ہوتے تھے،
نہ اس میں خاص تیل ہوتا تھا، گوشت کا تصور بھی نہیں تھا 14 محرم تک۔ یہ وقت کا بادشاہ ہے، لیکن آپ اس کو بادشاہ سمجھ رہے ہیں۔ یہ فقط بادشاہ نہیں بلکہ یہ وقت کا عالم بھی تھا اور عارف بھی تھا۔ اس لیے کہ جب مکہ مسجد بنی ہمارے شہر کے اندر، جب اس کو بنایا گیا، تعمیر کی گئی، میر مومن صاحب قبلہ موجود تھے، اور جب اس کا افتتاح ہوا، پہلی مرتبہ نماز پڑھنے کی جب بات کہی گئی تو خطیب شاہ نے اعلان کیا کہ ایسا شخص نماز پڑھائے جس کی کبھی فجر کی نماز قضا نہ ہوئی ہو، پہلے وہ نماز پڑھے گا۔ سب لوگ رک گئے، تھم گئے۔ کچھ لوگوں نے دیکھا میر مومن صاحب قبلہ کو، شاید وہ آگے بڑھیں گے، لیکن وہ بھی رکے رہے۔ اس کے بعد خود خطیب شاہ آگے بڑھے اور یہ فرمایا کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میری نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ یہ اس مقام پر فائز تھے، یہ جانتے تھے کہ اہل بیت کیا ہیں، شخصیتیں کیا ہیں، اس لیے وقت کا بادشاہ ہونے کے باوجود بھی تبرک وہ رکھا جو اہل بیت چاہتے تھے، جو سادہ تبرک ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج ہم نے اس کا ماحول کچھ اور بنا دیا ہے۔ اس پہ غور کرنا ہوگا، ہم کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارے شہر کی تاریخ کیا تھی اور آج ہم کیا سے کیا ہو رہے ہیں اور کہاں ہم جا رہے ہیں، کہاں ہم کو جانا چاہیے تھا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد اور بھی کئی عنوانات ہیں کہ جہاں پہ ایام اعزاں میں ہم سے ہم مرتکب ہوتے ہیں اور ہم غور نہیں کرتے۔ وہ ہے گیدرنگ کا کرنا۔ اجتماع ہونا بہت اچھی بات ہے، گیدرنگ بہت اچھی بات ہے، مل جل کر عزا کری امام حسین کے اوپر۔ لیکن ہم نے دیکھا شب عاشور بھی، روز عاشور بھی، جہاں کچھ جوان جمع ہوتے ہیں، بے شک عزاداری کرتے ہیں، انکار نہیں اس چیز سے، لیکن ساتھ ساتھ ہنسی مذاق، آپس میں دوسرے کو چھیڑنا اور تنگ کرنا، یہ شب عاشور ہے، یہ روز عاشور ہے۔ اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہمارے چہرے پر مسکراہٹ بھی نہ آنے پائے، مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ 5-6 دوست ہیں، ایک دوست کو ٹارگیٹ بنا لیا اور اس سے ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کو روکنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام دن ہوتے تو الگ بات تھی۔ مزاح المومن عبادت، مومن سے مذاق کرنا عبادت ہے، ثواب بھی ہے، انکار نہیں ہے اس چیز سے، لیکن اس کے ماحول ہوتے ہیں، اس کا وقت ہوتا ہے، اپنے وقت پر ہر چیز صحیح ہوتی ہے۔ آپ شب عاشور اور روز عاشور اس کام کو انجام نہ دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نماز کا وقت ہوتا ہے، ہم نماز کو ترجیح نہیں دیتے۔ ایک لمحے کے لیے سوچے کہ کربلا کے میدان کے اندر امام حسین علیہ السلام نے نماز کو اہمیت دی یا نہیں دی؟ اگر امام نے اہمیت دی تو ہم کو اہمیت دینا چاہیے، اگر آپ نے اہمیت نہیں دی تو بے شک آپ اہمیت دیجیے۔ آج ہمارے پاس ٹکرا ہو رہا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجلس افضل یا نماز افضل، اور یہ بات مشہور بھی ہونے لگی کہ نماز کی قضا ہے اور عزاداری قضا نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا بیوقوفی والا سوال ہے جو ہمارے درمیان میں رائج ہو رہا ہے۔ یہ وہی بات ہو گئی کہ بھائی آپ کی 2 آنکھیں ہیں، آپ یہ بتائیں 2 میں سے کون سی آنکھ اچھی ہے اور کون سی آپ کو پسند نہیں ہے، جو پسند نہ اس کو پھوڑ دیا جائے۔ بھائی دونوں آنکھیں آپ کے لیے لازم ہے، آپ دونوں آپ کو آنکھیں چاہیے آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اگر ایک آنکھ کم ہو جائے گی تو آپ کی بینائی بہت کم ہو جائے گی اور آپ صحیح دیکھ نہیں پائیں گے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ سوال رائج ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی نماز کی قضا ہو سکتی ہے، مجلس کی قضا نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے عزاداری کو واجب قرار نہیں دیا، اس لیے اس کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ اہمیت واجب کی نہیں ہوتی، اہمیت مستحب کی ہوتی ہے۔ واجب تو آپ کو انجام دینا ہی دینا ہے، وہ آپ کی مجبوری ہے، عزاداری مجبوری نہیں ہے۔ اگر آپ مجبور ہو کر عزاداری کر رہے ہیں تو پھر آپ کو اس کو اجر نہیں ملے گا جو اللہ کو عطا کرنا چاہ رہا ہے۔ لیکن نماز واجب ہے، آپ کو انجام دینا ہی دینا ہے۔ آپ ثواب کی امید رکھیں یا نہ رکھیں، آپ نے اگر نماز کو نہیں پڑھا تو آپ پر عذاب نازل ہوگا، لیکن آپ فرش عذاب پر بیٹھیں گے تو اللہ آپ کو اس کی رحمت نازل فرمائے گا۔ نہیں بیٹھیں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا آپ کو چھوڑ دے گا، نہیں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حدیث پیش فرمائی کہ پیغمبر نے کیا فرمایا، جو کوئی بھی میرا امتی ہوگا وہ گریا کرے گا۔ وقت ہی نہیں کیا گیا ہے، آپ جب بھی کر لیں۔ یہ عزاداری کی اہمیت کو بتلاتا ہے، اہمیت گھٹاتا نہیں ہے کہ آپ 24 گھنٹوں میں جس وقت بھی چاہیں حسین پر گریا کریں۔ نماز کا وقت معین ہے، عزا کا معین نہیں ہے۔ جو چیز کا وقت معین ہو وہ اہمیت کی حامل نہیں ہوتی، جس کا وقت معین نہ ہو وہ اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ یعنی اتنی اہم چیز ہے عزاداری کہ اللہ نے وقت بھی طے نہیں کیا، جب بھی موقع ملے حسین پر گریا کرو، جہاں موقع ملے حسین پر گریا کرو۔ لیکن نماز کے لیے مجبور ہے، سورج نمودار ہو تو پھر آپ کو ہو کہ نماز پڑھنے زوال کا وقت آئے، سورج غروب ہو تو مغرب پڑھنی ہے، اس سے پہلے آپ مغرب نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن عزائے حسین کی یہ عظمت اور فضیلت ہے کہ جب بھی دل میں آئے عزا برپا کرو، لیکن نماز کے لیے نہیں ملے گا آپ کو۔ عزیزان گرامی، یہ وہ باتیں ہیں جو بڑی اہمیت کی حامل ہیں، جس کو ہم کو دیکھنا ہوگا۔ اور اہم بات یہ
ان باتوں میں سے کہ روز عاشور قصب حلال بھی آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے. اس روزی کا منع حرام ہے. لیکن یہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ نوکری کرتے ہیں تو وہ لوگ کچھ ایسے بھی بچے بھی ہیں جو لا کر باقاعدہ غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں یا اس کے پیسے کی ملش کرواتے ہیں اس کی تنخواہ کے اندر. لیکن کچھ ہمارے لوگ ہیں کہ جنہیں کام فار ایگزامپل سپلائی کمپنی وغیرہ کا ہے, وہ لوگ بھی اس دن اپنے پاس کا سامان دیتے ہیں ازاداری کے استعمال کے لیے, لیکن اس کا پیسہ لیتے ہیں. تو کم سے کم عاشور کے روز وہ لوگ جس کی خود کی سپلائی کمپنی وغیرہ ہے یا وہ مٹیریل جو ازاداری میں استعمال ہوتا ہے سامان, اس روز کم سے کم عاشور کے روز کا پیسہ نہ لیں اور ازاداری کے لیے فری میں اس کا استعمال کرنے دیں, تاکہ آپ کے پاس وہ حرام کا پیسہ بھی نہ آنے پائے. اگرچہ آپ سمجھتے کہ میری ملکیت ہے میں کرائے پہ دے رہا ہوں, لیکن اس کے باطن میں کیا اس کو دیکھنا ہوگا. بس اتنا کرائے یہی کچھ معروضے تھے جو انشاءاللہ آگے وقت رہا کبھی گنجائش رہی تاکہ سامنے عرض کیے جائیں گے. اس سورہ مبارکہ جو سامنے عرض کیا گیا میں نے سورہ عصر کے اندر, کہ جہاں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان گھاٹے میں ہے سوائے اس کے جو ایمان لے کر آئے. ایمان کافی نہیں ہے جب تک کہ اعمال صالح نہ ہو, اعمال صالح بھی کافی نہیں ہے جب تک کہ آپ کے پاس حق نہ ہو, اور حق بھی کافی نہیں ہوتا جب تک کہ آپ صبر کا دامن نہ تھامیں. ان چیزوں کو اپنے مقام پر رکھتے ہوئے تصور میں سید الشہداء علیہ السلام کو دیکھیے گا, اور وہ حدیث جو پیغمبر نے فرمائی کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجاۃ, کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. اس حدیث میں حکمت جو پوشیدہ ہے اس حکمت کو دیکھیے تو اندازہ ہوگا کہ پیغمبر نے امام کے لیے کیا میزان بنایا ہے. مصباح چراغ کو کہتے ہیں, حسین ہدایت کا چراغ ہے. کیا پیغمبر اکرم کو مصباح سے اچھا لفظ نہیں ملا, چراغ سے بڑھ کر لفظ نہیں ملا؟ چراغ کی روشنی کتنی ہوگی, اگر آپ پھونکے تو چراغ بجھ بھی سکتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر پیغمبر کہتے کہ حسین ہدایت کا آفتاب ہے, مہتاب ہے, ہدایت کا چاند ہے, حسین ہدایت کا سورج ہے, سورج کے سامنے کسی کی روشنی نہیں ٹکتی, چاہے ہزار آپ دیے چراغ جلا لیں تو سورج نمودار ہوگا, سب کے سب مدھم پڑ جائیں گے. لیکن پیغمبر اکرم نے امام حسین کو شمس الہدیٰ نہیں کہا, ہدایت کا سورج نہیں کہا, جبکہ روشنی کے اعتبار سے آپ دیکھیں سب سے افضل ترین شے روشنی کی سورج ہے. پیغمبر یہ کہتے کہ حسین ہدایت کا سورج ہے, تو ظاہراً ہم کو مانا اچھے لگتے کہ امام حسین ہدایت کا سورج ہے, جتنے بھی لوگ آئیں گے وہ لوگ سورج کے تحت ہی آئیں گے, سب مدھم پڑ جائیں گے. لیکن پیغمبر اکرم نے سورج نہیں کہا, آپ نے چراغ کا لفظ استعمال کیا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. اس میں کون سی حکمت پوشیدہ ہوگی کہ جہاں پیغمبر نے کہا کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے. بے شک سورج کی روشنی اپنے مقام پر, چاند کی روشنی اپنے مقام پر, لیکن جو خصوصیت چراغ میں ہوتی ہے نہ وہ چاند میں ہے نہ وہ سورج میں ہے. بے شک سورج تمام کائنات کو روشن کرتا ہے, اس سے انکار نہیں ہے, لیکن پیغمبر اکرم کی مراد فقط روشنی سے نہیں ہے, پیغمبر اکرم کی مراد اس قربانی و ایثار سے بھی ہے. سورج نمودار ہوتا ہے, تمام دنیا کو روشن کرتا ہے, لیکن سورج گھٹتا نہیں ہے. جو سورج کل تھا وہ کل رہے گا دوبارہ, چاند ہے ہمیشہ وہی رہے گا, لیکن چراغ ایک ایسی روشنی دینے والی شے ہے جو دنیا کو روشن تو کرتی ہے لیکن خود اپنے آپ کو قربان کرتی ہے, خود جلتی رہتی ہے لیکن دنیا کو منور کرتی ہے. تو حسین ہدایت کا چراغ ہے جو خود کو تو فنا کر سکتا ہے لیکن لوگوں کو ہدایت دیتا چلا جائے گا. چراغ کی جو خاصیت ہے وہ یہی ہے کہ خود جلتا رہے گا, خود تکلیف برداشت کرے گا, لیکن دنیا کو نور بخشتا رہے گا, دنیا کو تاریکی میں نہیں چھوڑ سکتا. تو میرا حسین وہ ہے کہ جہاں ظلمات ہوں گے تو میرا حسین چراغ بن کر ابھرے گا, خود تو جلتا رہے گا, مصیبتیں برداشت کرے گا, زحمتیں برداشت کرے گا, لیکن تمہارے کشتی نجات بن جائے گا. یہ پیغمبر کی عظیم حدیث ہے جس پہ انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو اور تفصیل کی بیان کی جائے گی. اور یہی تاریخ نے دیکھا جب پیغمبر نے فرمایا کہ حسین ہدایت کا ایسا چراغ ہے کہ جتنا روشن کر سکتا ہے حسین نے روشن کر دیا, اور جتنی تکلیف حسین نے سہ سکتی صحیح امام نے. عظیم سے عظیم مصیبت امام پر وارد ہوئی ہے, ہم درک نہیں کر سکتے. اور ہمیں سوچتے جانے گرامی کہ کوفے نے امام کو بلایا, خط لکھے اور امام چلے گئے کوفہ, اور اثناء راہ میں آپ نے سفر اختیار کیا کربلا کا. بے شک ایک سبب تھا, کربلا کے اسباب میں ایک سبب یہ تھا کہ کوفے کے لوگوں نے خط لکھا امام حسین کو اور امام نے جانا چاہا کوفہ, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے آج ہمارے پاس جو غلط فہمی ہے, ہمیں سمجھتے ہیں کہ کوفے نے اہل بیت کو تکلیف دی,
کوفہ شیعوں کا مرکز تھا، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیے گا یہ کوفے کے واقعات کب رونما ہوئے اور کب کوفے کے لوگوں نے اہل بیت سے غداری کی اور بے وفائی کی. بے شک یہ انکار نہیں ہے کس سن میں کس زمانے میں، لیکن جب تاریخ میں آپ غور کریں گے آپ کو اندازہ ہوگا حسین بے شک کربلا میں غریب الوطن ہوئے، اہل بیت اسیر ہوئے، غریب الوطن ہوئے، اسے انکار نہیں کر سکتے. لیکن عزیزان گرامی اس کا آغاز مدینے میں ہو چکا تھا. مدینے میں اہل بیت اپنے وطن میں تھے، اپنے گھر میں رہ کر غریب الوطن ہو چکے تھے. یہاں پیغمبر کی آگ بند ہوئی، گھر پر آگ لکڑی لے کر آ گئے، گھر کو آگ لگا دی گئی. تمام کا تمام مدینہ مسلمان ہے، سب رسول کے چاہنے والے ہیں، سب جانتے ہیں کہ یہی وہ در تھا جہاں پیغمبر سلام کیا کرتے تھے. کتنے مدینے کے مسلمان گھر کے باہر آئے، کتنے صحابی رسول گھر کے باہر آئے اور آ کر دفاع کیا علی کا اور پیغمبر کی بیٹی کا. گھر جلتا رہا فاطمہ کا اور سب تماشائی بنے رہے. یہ باتیں کیوں بیان نہیں کی آتی؟ ہم کیوں یہاں تک نہیں پہنچ رہے ہیں؟ عزیزان گرامی اہل بیت کو مدینہ ہی کے اندر وہ تکلیفیں و مصیبتیں سہنی پڑی جو شاید کوفے میں بھی سہی نہیں پڑی، سوائے ایک مقام کے جو بے پردگی کا مسئلہ ہے کہ جہاں چادریں چھینی گئی تھی. ولی تمام کے تمام مصائب اہل بیت نے خود مدینے میں بھی دیکھے تھے، چاہے وہ ششماہے کے طرح واقعہ ہو یا پھر علی گلے میں رسی کا ڈالنا یا حسن کے جنازے پر تیروں کا چلنا. مصائب کی انتہا تھی مدینہ کے اندر بھی. اور یہی وجہ عزیزان گرامی کہ حسین نے تمام مصائب کو مدینہ میں دیکھا، اور جب یہ دیکھا کہ ماحول انتہا سے زیادہ پہنچ چکا ہے، ایسا نہ ہو کہ مدینہ ہی میں میری ماں بہنیں بے مخنا و چادر نمودار ہو جائیں، حسین نے سفر کو اختیار کیا. اور سفر اختیار کیا تو حسین کی ایک بچی موجود تھی جس کو ہم فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں. جب حسین چلے ہیں تو ایک مرتبہ بچی آئی، کہا کہ بابا کہاں کا ارادہ ہے؟ امام نے فرمایا بیٹی سفر کو جا رہے ہیں. کہا کہ بابا مجھے چھوڑ کے جائیے گا. کہا کہ بیٹی تم بیمار ہو اور بیمار سفر میں نہیں جایا کرتے. لیکن امام نے تسلی دی اور کہا بیٹی اگر ہم صحیح مقام تک پہنچ گئے جو امن و امان کا مقام ہوگا اور موقع رہا تو ہم تمہیں ضرور بلائیں گے. امام نے مشروط وعدہ کیا، وعدہ نہیں کیا، مشروط وعدہ تھا امام کا. وعدہ کرتے امام پر بلانا واجب تھا، لیکن امام نے کہا کہ اگر ماحول سازگار ہوگا تو بلائیں گے. امام چلے ہیں، امام تو چلے لیکن یہ بچی کا انتظار وہیں شروع ہوا. وہ مقامات بھی آئے کہ امام مدینہ سے مکہ آئے، آپ نے وہاں پر قیام فرمایا، لیکن بچے کا انتظار بڑھتا رہا. دن بڑھتے چلے گئے، مہینے گزرے، صغریٰ کا انتظار بڑھنے لگا ہے. اب وہاں پر حسین جب کربلا پہنچے اور وارد کربلا ہوئے، جیسے امام وارد کربلا ہوئے سب سے پہلا کام جو حسین نے کیا وہ تاریخ ساز کام ہے جس سے ہم کو درس بھی لینا ہوگا. امام نے کربلا پر پہنچ کر سب سے پہلے زمین خریدی. تفصیلی واقعہ سفر کے انشاءاللہ کبھی موقع عرض کریں گے کہ امام نے صبح میں سفر کیا یا رات میں سفر کیا، اور کیوں امام نے ایک رات کا وقت مانگا تھا مدینہ کے اندر اور کہا کہ میں صبح جواب دوں گا. ایک رات امام جو تیاری کیے جانے کی صرف تیاری نہیں کر رہے تھے بلکہ پیغام کو دے رہے تھے. لہٰذا کربلا آپ آئے ہیں، آنے کا زمین خریدی آپ نے، خیمے نصب کیے گئے اور اس کے بعد امام ٹہلنے لگے. صاحب نے پوچھا کہ مولا کہاں ٹہلیے گا؟ کہا یہاں قریب جو بستی والے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. قریب گئے جہاں قبیلہ تھا بنی اسد کا، ان کی بستی کے پاس گئے. چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں کو بلایا. کہا کیا تمہارے بڑے گھر میں نہیں ہیں؟ کہا کہ ہاں گھر میں جاؤ بلا لاؤ. عورتیں آئیں، پھر مرد آئے. امام نے ایک بار مردوں سے کہا کہ دیکھو ہم یہاں پر شہید کیے جائیں گے، جب شہید ہو جائیں گے تو کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا، تم لوگ آنا اور ہمیں دفن کرنا چلے جانا. جب مردوں سے کہہ چکے تو ایک مرتبہ عورتوں کو بلایا. عورتوں کو بلا کر کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد کسی خوف کے مارے یا کسی وجہ سے دفن نہ کر سکے تو میں نے غیرت دلانا کہ ہمیں دفن کریں. جب عورتوں کو کہہ چکے امام ایک بتا چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس آئے. کہا کہ بچوں کیا ہمیں جانتے ہو؟ بچوں نے کہا کہ ہم نہیں پہچانتے. انہوں نے تعارف کروایا، کہا کہ دیکھو ہم یہاں شہید کر دیے جائیں گے، 3 دن کی بھوک و پیاس کا عالم ہوگا. جب ایسا ہوگا اگر ہمیں کوئی دفن نہ کرے اور تمہارے ماں باپ بھی خوف کے ہمارا دفن کرنے نہ آئے، اے بچوں تم کھیلتے کھیلتے آنا اور ایک ایک مٹھی خاک ارے ہمارے جسم پر ڈالنا، یہی ہمارا مدفن بن جائے گا. ہاں باب اعضا جیسے امام نے وصیت کی تھی ارے ویسا ہی ہوا. لیکن اے مولا آپ نے بے شک یہاں وصیت کی، وصیت کے مطابق عمل بھی ہوا. بے شک بڑی مظلومت رہی، لیکن ہائے فاطمہ صغریٰ کا انتظار. دن بڑھتے چلے گئے، صغریٰ مضطرب ہوتی چلی گئی. جیسے
محرم کا چاند نمودار ہوا. ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ بے قرار ہے, کبھی صحن خانہ میں آتی ہے, کہتی ہے کہ اے نانی ارے عجیب چاند نمودار ہوا ہے, جب سے محرم کا چاند دیکھا ہے قرار نہیں آتا. ہار باب ازا دن بڑھتے چلے گئے, صغریٰ کا اضطراب بڑھتا چلا گیا. تب 7ویں محرم نمودار ہوئی. ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ آئی, اے نانی جب سے صبح کا سورج نمودار ہوا ہے گلے سے نہ کھانا اترتا ہے نہ پانی اترتا ہے. اے نانی میرے بھیا اصغر کی خیر ہو, اے نانی میرے بابا کی خیر ہو. ہار باب ازا دن گزرے, اب شب عاشور آئی. ایک مرتبہ فاطمہ صغریٰ ہے, کبھی صحن خانہ میں کبھی نانی کے پاس آتی ہے, کہتی ہے کہ اے نانی یہ کیسی رات ہے نانی, یہ رات سونے نہیں دیتی. اے نانی جب بھی سونے جاتی ہوں عجیب گھبراہٹ ہوتی ہے. ہار باب ازا میں کہوں اے بی بی ارے کیوں کر سکون پائیے گا, وہاں کربلا میں بھی تو آپ کا بابا کبھی اس خیمے سے اس خیمے, ارے کبھی اس خیمے سے اس خیمے. ہار باب ازا اب جو عاشور نمودار ہوا ایک مرتبہ صغریٰ ہے کہ وہ سکون بالکل نہیں آتا اور کہتی ہے اے نانی یہ دن کب ختم ہوگا, اے نانی یہ کیسا دن نمودار ہوا ہے, اب تو ایک لمحے کے لیے قرار نہیں آتا. دن گزرتا چلا گیا, ارے ظہر کا وقت گزرا, عصر کا وقت آیا, اب صغریٰ کی دھڑکنیں بڑھنے لگی. کہا کہ اے نانی جب سے عصر کی اذان ہوئی ہے ارے دل ہال ہال ہوتا ہے. اے نانی کیا بات ہے, کہا کہ اے صغریٰ جاؤ بابا کے لیے دعا کرو. ہار باب ازا ابھی صغریٰ دعا کرنا چاہتی تھی, ایک مرتبہ کیا دیکھا, ایک پرندہ موجود ہے, ارے خون میں تر بتر. جیسے ہی پرندے پر نگاہ پڑی ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی آئی, کہا کہ اے نانی ارے جلدی آئیے گا. اب جو صحن میں آ کر دیکھا تو کیا دیکھا, ارے ایک پرندہ ہے خون میں تر بتر. ایک مرتبہ دوڑتی ہوئی ام سلمہ اپنے خانے عبادت میں گئی, وہ جو خاک رسول اللہ نے دی تھی خاک اٹھا کر دیکھا تو خاک نہ تھی بلکہ خون میں تبدیل ہو چکی تھی. کہا کہ اے صغریٰ ارے تو یتیم ہو گئی, تیرے بابا کو کربلا کے میدان میں ماتم حسین. صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یسرب کے مسافر سے قریب موت کا بن ہے, ہم راہ خزا سید آوارا وطن ہے. یسرب کے مسافر سے قریب موت کا بن ہے. ارے منزل سے ہے نزدیک محمد کا نواسا, اب ختم سفر ہو چکا شاہ شہداء کا, رہ کے دہل جاتا ہے زینب کا کلیجہ, منہ دے کے بھائی کا پریشان بہن ہے. یسرب کے
موت کا بن ہے ہائے ارے کرتا ہے کوئی راتوں کو جنگل میں یہ نالے قربان ہو ماں تجھے پا میرے نازوں کے پالے ارے بچے تجھے کرتی ہوں میں خالق کے حوالے ڈرے تا مجھے لٹنے کا جہاں یہ وہی بن ہے یسر کے مسافر سے خریم موت کا بن ہائے ارے پیاسا تجھے جب ذبح کریں گے ستم مارا لاش کا بھی ہوگا نہ کوئی گاڑنے والا ارے بیٹا تیری مظلومی کے قربان یہ دکھیا نے غسل ہے قسمت میں تیری اور نہ کفن ہے یسر کے مسافر سے خرید موت کا بن ہے ہائے ارے لٹے جائے گا پیارے تیرا یہ چھوٹا سا لشکر ایک بون بھی پانی کی نہ دے گا کوئی خود سر وہ چلائے گا بے شیر کو تو تو پلے کرے یارو میرا معصوم بہت تشنادن ہے یسر کے مسافر سے قریب موت کا بن ہے رضوی ڈیری فارم
जिसका साफ सुथरा काम जो बनाए हर किसी को स्ट्रॉन्ग। रिजवी डेयरी फार्म जो 30 सालों से अवाम की खिदमत अंजाम देता रहा है। हमारे यहाँ साफ सुथरे तरीके से सारे डेयरी प्रोडक्ट्स दस्तयाब हैं, जैसे खालिस भैंस का दूध, मलाई और खोवा, जो सारे हिफाजती इक़दामात के तहत हमारे प्रोडक्ट्स सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखते हुए ऑर्डर्स लेते हैं, जैसे होटल्स, फंक्शंस, शादी, जश्न वगैरह। मजालिस के लिए हमारे यहाँ स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हमारा एक आउटलेट रूहबरू अलावे सरतौक दारुशफा के पास है और हमारे डेयरी फार्म्स तालाब कट्टा और जलपल्ली में मौजूद है। हमारे यहाँ फ्री होम डिलीवरी सर्विसेज भी मौजूद है। हुसैन जिंदा है, शहीद जिंदा है, हुसैन जिंदा है,